جناب سینیٹر احسن ظفر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام ان دا نیوز الیکشن اسپیشل کے سیگمنٹ فرام دا پارٹی کیمپ میں پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت الیکشن مومنٹم، الیکشن کیمپین فل سوئنگ پہ ہے تمام سیاسی جماعتوں کی، کچھ ڈیلی بھی ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ اپنی پارٹی کے مومنٹم کو؟ ہماری پارٹی اس وقت مصروف ہے ایک پہلے مرحلے میں کہ کسی طریقے سے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور ہماری پارٹی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، صحیح، اور اگر وہ ہو جائے تو اس میں ہماری پارٹی کے قائدین کا خیال ہے، میں اس میں بھی شاید شامل نہیں ہوا اس خیال میں، کہ اس کی وجہ سے ہمیں دو پارٹیوں کا سہولت ہو جائے گی، جو ہمارے ووٹرز ہیں اور جو پیپلز پارٹی کے ووٹرز ہیں، اسی طرح ان کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ اگر یہ سیٹلمنٹ ہو گئی، جس کی امید بتلا رہے تھے مجھے کہ بہت جلد ہو جائے گی، تو اس کے بعد وہ مومنٹم ہوگا۔ لیکن ہماری پارٹی کا زیادہ زور، میں آپ سے بڑی صاف الفاظ میں بتا رہا ہوں، زیادہ زور ان امیدواروں پر ہے جو ونیبل ہیں، کو وہ چن رہے ہیں کہ وہ ان کی کارکردگی اپنے علاقوں میں اس نوعیت کی ہے یا رہی ہے کہ اس کی بنا پر ان کی ذات کو ووٹ ملے گا اور اس کا فائدہ پارٹی کو اور پارٹی ہولڈر کو ہو جائے گا۔ تو اس لیے مومنٹم پھر انہوں نے چلانا ہے، اور ہر علاقے کا اپنا اور ہر امیدوار کا اپنا مومنٹم ہوگا، لیکن بلا شک و شبہ ہماری پارٹی کی جانب سے بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر منشور کے علاوہ اور مزید کنٹریبیوشن کا انہوں نے فیصلہ کرنا۔ منشور گزشتہ روز اناؤنس بھی ہوا، آپ بھی اس ٹیم کا حصہ تھے اناؤنس کرنے والوں میں۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا مسلم لیگ قائد اعظم کو ہم کسی بھی سطح پہ کوئی نظریاتی جماعت کہیں گے، یا ان کا ٹوٹل انحصار اپنے گھوڑوں پہ ہوگا کہ وہ کتنے ونیبل ہیں، کتنے پاورفل ہیں؟ سر، نظریاتی مسئلہ تو میرا خیال ہے اس الیکشن میں بہت کم پارٹیوں کا ہوگا، سوائے اس کی کہ اینٹی امریکن ایک نظریہ بن چکا ہے۔ آپ واشنگٹن سے بول رہے ہیں، مجھے افسوس ہے یہ بات کہتے ہوئے، لیکن جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ اس کو بھی ایک منشور کے طور پر یا ایک آئیڈیالوجی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سے یقینی طور پر بہت سارے ووٹر متاثر ہوں گے۔ صحیح، قائد اعظم کے ویژن کو ہم نے اپنا بنایا ہے، نظریہ اور آئیڈیالوجی۔ قائد اعظم کا اتفاق سے اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک نام کم از کم پنجاب میں بہت اہمیت سے اور محبت سے اور عقیدت سے دیکھا جا رہا ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ ان کا وہ صوبہ جس نے سب سے پہلے پاکستان میں شمولیت کی تھی، سندھ میں بھی ہمارے اس ویژن کو اور ہمارے اس نظریے کو یقینی طور پہ کریڈیبلٹی ملے گی اور ایکسیپٹیبلٹی ملے گی۔ سینیٹر احسن ظفر صاحب، آپ سینئر قانوندان ہیں، پاکستان کے سینئر پولیٹیشین ہیں، آپ نے جیسے بات کی کہ ایک ہی نظریہ بظاہر نظر آ رہا ہے ان انتخابات میں کہ اینٹی امریکنزم۔ میں ایک فلسفے کے طور پہ آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ کیا یہ بہت افسوس کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے سوشیو پولیٹیکل اکنامک حالات جو ہیں، جیسے ہی حکومتیں اقتدار میں آتی ہیں، ان کا پہلا جو ٹیلی فون کال ہوتی ہے وہ واشنگٹن کے لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ ناگزیر ہے، لیکن ان کی الیکشن کیمپین اگر اینٹی امریکن سینٹیمنٹ پہ اور نعروں پہ، ریٹورکس پہ بیسڈ ہو تو یہ کتنا تضاد ہے اور اس کے الٹیمیٹ نقصانات کیا ہیں؟ ہاں، آپ نے تضاد کا ذکر کیا ہے۔ مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے دو حصوں میں اپنی سوچوں کو، بڑی نامعلوم کیسے یہ صلاحیت آئی ہے ہمارے لیڈران میں، دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک عوام کو کہنے کا اور ایک عوام سے ہٹ کر، چھپ کے لفظ میں استعمال نہیں کر رہا، شاید سخت ہو جائے گا، ہٹ کر نقطہ نظر لینا، اس کو آپ تضاد کہیں، میں شاید کوئی اور زیادہ مشکل لفظ استعمال کر سکتا تھا، لیکن یقینی طور پر یہ ان کی کریڈیبلٹی کو نقصان بھی پہنچائے گا اور ملک کو بھی تکلیف دے سکتا ہے۔ اگر آپ وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے، میں کر سکتا ہوں۔ امریکہ میں اور تمام مہذب دنیا میں اس طرح کے بیہیویئر کو چیٹ کرنا کہتے ہیں اپنے ووٹرز کو۔ یہ آپ نے ٹھیک کہا، بالکل درست کہا، تو میں نے تو استعمال نہیں کیا، اور میں اپنی زبان سے کہنا بھی اس وقت نہیں چاہوں گا، کیونکہ میں پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہاں سارا شہر جو ہے وہ مسلمان ہوا چاہتا ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت اگر گزشتہ انتخابات کی ہم پرفارمنس دیکھیں جس میں صدر مشرف تھے اقتدار کے اندر اور ایک طرح سے آپ انکمبنٹ گورنمنٹ تھی اس وقت، تو تقریباً 50 سے زیادہ نشستیں آپ کے حصے میں آئی تھیں۔ ابھی آپ کتنا اینٹیسپیٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ ایسے حالات میں جب کئی دھڑے بن چکے ہیں، ہم خیال گروپ بن چکا ہے اور پارٹی کے اندر سے بہت سارے لوگ چھوڑ کے مختلف سیاسی جماعتوں میں شامل ہو چکے ہیں، آپ اور آپ کی قیادت کیا اینٹیسپیٹ کرتی ہے اپنی پارٹی کیمپ میں بیٹھ کے؟ جو ہمارے بڑے اچھے دوست اور ساتھی اور بڑے اہم نام تھے جو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وہ سیاسی خانہ بدوش بن گئے ہیں،
ان کے جانے سے کوئی ووٹر پہ اب اثر نہیں پڑے گا. ووٹرز ان کے متعلق مجھے شک ہے, وہ برا نہ منائے, آپ کے پروگرام کو سننے کے بعد تجربہ ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد, مجھے شک ہے کہ ان کو ووٹر سے زیادہ توجہ نہیں دینی. لیکن سر آپ نے خود یہ بھی فرمایا کہ بیسیکلی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ پاورفل کتنے ہیں اور اپنے حلقے میں ان کی شہرت کیا ہے, کیسی ہے. میں نے تو آپ سے ذکر کیا. تو اب آپ نے جو دوسرا سوال مجھ سے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے لوگ اتنے نکل کر چلے گئے ہیں, آپ کے نشستیں پہلے بھی کم ہوئی ہیں مشرف صاحب کے بیگیج کی وجہ سے, تو اب آپ کیا سوچتے ہیں؟ مشرف صاحب کا بیگیج مکس بیگیج ہے. وہ پیریڈ جس میں مشرف صاحب نے بڑے اچھے کام کیے وہ ہمارے لیے لارلز ہے, وہ ہمارے لیے ذکر کرنے اور بار بار بتکرار بتانے کا ہم کر رہے ہیں, ہمارے لوگ کر رہے ہیں. صحیح. آپ اس میں ہائر ایجوکیشن کو لے لیجئے, آپ اس میں ڈیولپمنٹ لے لیجئے, گوادر کو لے لیجئے, اور بہت سارے ہیں جو ایک بڑی لسٹ بن جاتی ہے جو آپ کا وقت زیادہ ہو جائے گا. لیکن ایک پورشن ان کا ایسا ہے مشرف صاحب کا جس پر ہم انحصار بھی کر رہے ہیں. دوسرا پورشن جس میں عدلیہ کے ساتھ تصادم ہوا, اس کے بعد سے ہم نے اس سے اپنے آپ کو علیحدہ دکھایا گیا ہے. عوام ہماری اس بات کو مانیں گے یا وہ دونوں پر کی ذمہ داری ہم پہ ڈالیں گے؟ پہلے الیکشن سے تو معلوم مجھے تو ہوا ہے کہ انہوں نے دونوں باتوں کی ذمہ داری ہم پہ ڈالی ہے. لیکن میرا اپنا اندازہ تھا اور میں نے کہیں اپنے ورکنگ کمیٹی میں ذکر بھی کیا تھا کہ ہم بڑی مشکل سے کسی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں جنرل پرویز مشرف کے اس لیٹر ہیوی بیگیج سے, اور ہم یقینی طور پر کے پہلے حصے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں سیٹ ٹو سیٹ ارینجمنٹ کی خاطر پیپلز پارٹی کا بیگیج لینے کے لیے. ایسا نہ ہو کہ بیگیج زیادہ مہنگا پڑ جائے اور سیٹ ٹو سیٹ ارینجمنٹ اتنا ہمیں فائدہ نہ دے. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کی صورتحال میں. لیکن مجھے کچھ یہ دکھ ہو رہا ہے, اور اگر آپ یہاں آئے پاکستان میں, نہ معلوم آپ کب آئے ہیں, ہمارے سارے ہی جو انتخابی جس کو آپ کہتے ہیں کلچر, اس میں کوئی عجیب ایک نیا مزاج آ گیا ہے کہ کرپشن کو ایشو نہیں سمجھا جا رہا. اگر پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی بیگیج زیادہ ہے تو وہ کرپشن کا ہے, اور سم ہاؤ وہ کرپشن ایشو نہیں معلوم ہو رہا مجھے. ٹھیک ہے, انٹلیکچوئلز میں ہے, سپریم کورٹ میں موجود ہے اور بہت سارے, لیکن ووٹر اس کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہا. ووٹر لاپرواہ ہوا ہے. شاید وہ اس نتیجے میں پہنچ گیا ہے کہ فرق کو نہیں پڑتا. لیکن اس کے ساتھ میں ایک پرووائزو ضرور لگاؤں گا کہ ہمارا جو یوتھ بلج ہے, نوجوانوں کا جو ایک بہت بڑھوتی ہے, ان کا مزاج ذرا قدرے مختلف ہے. وہ اب اس ملک میں صاف ستھری پالیٹکس اور اچھے لوگوں کی تلاش میں ہے, جس کی وجہ سے 62-63 پر کافی حد تک سپورٹ مل رہی ہے. سینیٹر احسن ظفر صاحب, میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا. آپ اوورآل کیا دیکھتے ہیں, کیونکہ اب انتخابات میں 1 مہینے سے کم وقت باقی ہے, آپ اپنا سارا تجربہ اگر اس کو سامنے رکھیں, انتخابات ہو جاتے ہیں, کیا پکچر اوورآل آپ کے سامنے ہے 30 دن بعد کی؟ کیا کوئی جماعت اتحاد کے ساتھ حکومت بنا سکتی ہے, سپلٹ مینڈیٹ ہوگا, یا کوئی سادہ اکثریت بھی لے سکتی ہے کہ حکومت بنا لے؟ سر, یہ ذائچہ لگانا اس وقت اپنے آپ کو امتحان میں ڈالنے والی بات ہے. لیکن بہرحال یہ لگاتے لوگ کرتے رہتے ہیں اس کے مذاکرہ, میں بھی اس میں شامل ہوں, اور جب نہیں پورا ہوتا تو اس کی وجوہات تلاش کرتے رہتے ہیں. لیکن آج جو مجھے دکھائی دیتا ہے کہ پہلے سے زیادہ اسپلٹ مینڈیٹ ہو اور زیادہ پارٹیز کو کولیشن حکومتوں میں جانا پڑے گا, جو کہ بڑی کمزوری کا باعث بن سکتا ہے. اب تک تو افہام و تفہیم اور زیادہ لو اور دو کے مسائل پر سیاست 5 سال چلتی رہی ہے. لیکن اس قسم کی سیاست اور حکومت اور اس وجوہ کے بنا پر اس پرٹیکولر یعنی اس کو آپ کہتے ہیں عنصر کی بنا پر اگر چلی تو ملک کے لیے یقینی طور پر بہت دشواریاں آ جائیں گی. ہم چلتے تو رہیں گے, سیاست تو رہے گی, لیکن دشواریاں بہت بڑھ جائیں گی. بہت شکریہ سینیٹر احسن ظفر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. تھینک یو.